بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرگودا کے گاؤں میں میاں بیوی شادی والی رات ایسی کیا غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں 2 سر والے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے؟ وہ وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ڈیلیٹ ہونے سے پہلے سن لیں۔ کہتے ہیں کہ شادی کا ارمان ہر لڑکی کو ہوتا ہے، جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے ساتھ ہی اس کے سپنوں میں ایک راجکمار آ کے ڈیرے ڈال لیتا ہے اور وہ اپنی سوچوں میں بے شمار ایسی کہانیاں بنا لیتی ہے جو اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ مجھے شادی کا بہت شوق تھا۔ میرا جی چاہتا کہ جلدی سے میرا راجکمار آئے اور مجھے اپنے سنگ سپنوں کی خوبصورت وادی میں لے جائے جہاں محبت ہی محبت ہو۔ میرا نام ہانیہ اشفاق ہے اور میرا تعلق ایک پڑھے لکھے متوسط گھرانے سے تھا۔ ہمارے گھر میں ایسا ماحول تھا کہ گھر کے ہر فرد کو اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق دیا جاتا۔ ہمارے پورے خاندان میں ایسے ہی لوگ بستے تھے جو اپنے بزرگوں کو جنریشن گیپ جیسی باتوں سے دور رکھتے ہوئے اپنے قریب رکھا کرتے اور بزرگ بھی بچوں کی آزادی اور زندگی کو جینے میں ان کی مرضی کا پورا خیال رکھتے۔ ایسے ہی ہمارے گھر کا ماحول تھا۔ پڑھی لکھی فیملی تھی ہماری، یہاں تک کہ ہمارے دادا جان اور دادی جان بھی اپنے دور میں مناسب تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی، اس کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی کی۔ میرے ماما پاپا بھی بہت سلجھے ہوئے اور آزاد سوچ کے مالک تھے، مگر ہمارے گھرانے میں آزادی کا مطلب ہرگز بچوں کو بے لگام کرنا نہیں تھا۔ ہمیں آج بھی یاد ہے، ہم آج بھی اپنے دادا دادی کی بنائی کچھ اہم رسموں کو فالو کرتے تھے اور دادا دادی جان ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نئے دور کی قصے کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے۔ میرے پاپا کی بینک میں جاب تھی، 2 بڑے بھائی بھی بینک میں جاب کرتے تھے اور دونوں شادی شدہ تھے۔ ہمارے خاندانی گھر کو اب نئے طرز سے تعمیر کروا کے ماما پاپا نے اوپر 2 الگ پورشنز میں دونوں بڑے بھائیوں کو سیٹ کر دیا تھا اور نیچے کے پورشن میں دادا دادی جان، ماما پاپا اور ہم دونوں بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی رہتے تھے، مگر ہمارے دلوں میں ہرگز پورشنز نہیں بنے تھے۔ دونوں بھابیاں بہت پیار سے رہتی، کھانا ایک ہی کچن میں بنتا اور ایک ہی ٹیبل پر کھایا جاتا، بس رہنے اور سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ میں بھی کالج میں تھی جب چھوٹے بھائی کو 9ویں کلاس میں داخل کروایا تھا اور مجھ سے چھوٹی بہن بھی کالج میں میرے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں بنیادی پردہ کرتی تھی، یعنی عبایا وغیرہ پہن کر کالج آیا جایا کرتی تھی، مگر گھر میں اپنی پسند کے ہر طرح کے فیشن کے کپڑے پہنتی تھی۔ گھر کے کام کاج میں بھابھیوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی اور دادا جان اور دادی جان کی دیکھ بھال کرنا بھی ہمیں بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن سے اپنی شادی تک میں نے اپنے خاندان یا گھر میں کوئی ایسی فضول رسم یا سوچ نہیں دیکھی تھی جو عام طور پر لوگوں میں ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات ہوتے یا کوئی تہوار ہم بہت دھوم دھام سے منایا کرتے تھے۔ ماما کا ذہن تھا کہ ہم دونوں بہنوں کی شادیاں خاندان میں ہی ہوں یا اگر خاندان سے باہر ہوں تو ہم بیاہ کر ایک ہی گھر میں جائیں۔ جب میرے 12ویں کے امتحان ہوئے تو دادی جان نے ماما سے کہا کہ اب ہانیہ کے لیے ہمیں کوئی اچھا رشتہ دیکھنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ مناسب عمر اور وقت میں اس کی نسبت طے کر دی جائے اور پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی کر دیں گے۔ مگر ماما نے دادی جان سے کہا کہ دونوں بہنوں کے لیے ایک ساتھ رشتہ دیکھنا چاہیے تاکہ دونوں کی شادی بھی اکٹھی کر دی جائے۔ ماما کو انتظار تھا کہ خاندان سے ہی کوئی رشتے کی بات چھیڑے، مگر دور دور تک کم سے کم میرا ہم عمر خاندان میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اسے اتفاق کہیں یا قسمت، مگر ہمیں سچ تھا کہ خاندان میں ہر دوسرا لڑکا یا تو عمر میں مجھ سے بڑا تھا، اس لیے منگنی شدہ یا شادی شدہ تھا، اور جو چھوٹے تھے وہ تو میرے چھوٹے بھائی کی عمر کے تھے۔ ہاں، البتہ چھوٹی بہن کو خالہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی، مگر ماما چاہتی تھی کہ میرے رشتے کی بات پہلے چھڑے یا پھر دونوں کی ساتھ ہی منگنی ہو۔ ماما نے رشتے والی سے میرا رشتہ دیکھنے کو کہہ دیا اور میری بہن رانیہ کے لیے خالہ کو نیم رضامندی ظاہر کرتے ہوئے تھوڑے انتظار کا کہا۔ دادی جان کی بھی یہی مرضی تھی جو میری ماما چاہتی تھی۔ میری دونوں بھابیاں بھی ہمارے اپنے خاندان سے تھیں۔ بڑی بھابھی میرے تایا کی بیٹی تھی اور چھوٹی بھابھی پھپھو کی بیٹی تھی، اور بہن میری خالہ کی بہو بن جانی تھی۔ لے دے کر میں ہی تھی جسے خاندان میں کوئی نہیں ملا تھا، اس لیے میرے اندر ایک تجسس پیدا ہونے لگا تھا کہ آخر وہ کون ہوگا جس کے ساتھ میری زندگی کا ایک خوبصورت سفر شروع ہوگا۔ میں ویسے تو بنیادی طور پر ایسی لڑکی نہیں تھی جو آئیڈیل بناتی اور بس اسی کو سوچتی رہتی، مگر میں بھی یہ چاہتی تھی کہ میرا ہم سفر کم سے کم بہت پڑھا لکھا اور کھلے ذہن کا مالک ہو جو مجھ پہ ایسی ویسی پابندیاں لگانے کے بجائے ہر قدم پر میرا ساتھ کھڑا ہو۔ کالج کا 4تھا سال شروع ہوتے ہی رشتے والی خالہ نے کچھ رشتے دکھائے تو ان میں سے ایک رشتہ دادی جان اور ماما کو بہت پسند آیا۔ 2-2.5 سال سے خالہ مختلف رشتوں کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر ماما کے دل کو کوئی نہیں لگتا تھا، اور پھر جانے اس رشتے میں ایسا کیا تھا کہ ماما نے ان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاپا اور دونوں بھائیوں کو بھی اس رشتے کے بارے میں بتایا اور چھان بین کرنے کا کہا۔ دراصل یہ رشتہ سرگودا سے آیا تھا اور ہم سرگودا سے کچھ دور شہر میں رہتے تھے، اور یہ رشتے کرانے والی خالہ کے جاننے والے تھے۔ لڑکے کا نام عمیر تھا اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ عمیر نے MBA کر رکھا تھا اور اپنے شہر میں ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب کرتے تھے۔
گھر میں والد، والدہ، 2 بڑی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بڑی بہنیں دونوں شادی شدہ تھیں اور اب عمیر کی شادی کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی تقریباً میرے بھائی کا ہم عمر تھا۔ دادی جان نے جب عمیر کی تصویر دیکھی تو ان کو بھی عمیر پسند آئے اور پھر وہ دن آیا جب وہ لوگ پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ ہماری فیملی بے شک بہت آزاد خیال تھی، مگر عمیر کی فیملی کچھ رسومات کو بہتر سمجھتی تھی اور اسی وجہ سے وہ عمیر کو اپنے ساتھ ہمارے گھر نہیں لائے تھے۔ عمیر کے والدین اور دونوں بڑی بہنیں اپنے شوہروں سمیت مجھے دیکھنے آئے تھے۔ اس روز ہمارے گھر پر کھانے کا پرتکلف اہتمام کیا گیا اور مجھے بھی خاص طور پر تیار کیا گیا، کیونکہ دونوں گھرانوں کی طرف سے پسندیدگی کی سند تو مل چکی تھی، بس اب رسمی طور پر رسمیں نبھانا باقی تھیں تاکہ روبرو ایک دوسرے سے مل کر باقاعدہ طور پر رشتہ پکا کر دیا جائے۔ اس دن دادا جان اور دادی جان بھی بہت خوش تھے اور بہت اہتمام سے مہمانوں سے ملے۔ ماما پاپا نے بھی ان کی بہت آؤ بھگت کی اور ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ وہ لوگ ہماری فیملی کے لیے تحائف بھی لائے تھے اور جاتے ہوئے میرے گھر والوں کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت دے کر گئے۔ چونکہ وہ دوسرے شہر میں تھے اس لیے دوپہر کے کھانے پر آئے تھے اور پھر شام کو واپس چلے گئے اور جاتے جاتے میرے لیے ہاں کہہ گئے۔ اس دن میرے گھر والوں سمیت میں بھی بہت خوش تھی کہ ایک اچھی فیملی سے رشتہ جڑنے جا رہا ہے۔ میری ہونے والی ساس بہت رکھ رکھاؤ والی معلوم ہوتی تھی اور دونوں نندوں کے پہناوے سے ان کی کلاس کا پتہ چل رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اب میرے گھر میں اکثر انہی کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد ماما پاپا نے بھی ان کے ہاں جانے کا پروگرام بنایا اور دادا جان، ماما پاپا، دونوں بھائی اور بڑی بھابھی کے ساتھ مقررہ دن میرے گھر والے سرگودا کے لیے نکل پڑے۔ چھوٹی بھابھی کی طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی، وہ اس وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے ہاں ننھا مہمان جو آنے والا تھا اور بڑی بھابھی کا اکلوتا بیٹا ساتھ گیا تھا جو صرف 3 سال کا تھا۔ دادی جان بھی طبیعت کی وجہ سے گھر پر ہی رکی تھیں اور ہم دونوں بہنیں سارا دن دادی جان اور بھابھی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی واپسی کے شدت سے منتظر تھے۔ میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ جانے اب کیا فیصلہ ہوگا۔ میں خود عمیر کی تصویر دیکھ چکی تھی اور ان کی شخصیت سے دل کے ہاتھوں مجبور بھی ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ میرے گھر والے آج ہاں کہہ کر ہی آئیں۔ شام کو جب یہ سب واپس آئے تو کچھ چپ چپ سے تھے۔ ہم سب بہت بے چین تھے ان کی واپسی کے، مگر اب ان کی خاموشی محسوس کر کے عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دادی جان نے پوچھا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ کیسے لوگ تھے؟ گھر بار کیسا ہے؟ ایک ہی سانس میں دادی جان نے کئی سوال کر ڈالے۔ اس وقت ہم سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے، دادا، دادی جان، ماما پاپا، دونوں بھائی، دونوں بھابیاں اور میری چھوٹی بہن سمیت میں بھی، اور ہم اب ماما کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ آخرکار ماما نے بولنا شروع کیا۔ ماما کہنے لگیں کہ امی جان، لڑکا واقعی دکھنے میں ہیرا ہے اور اپنی ہانیہ کے ساتھ خوب جچے گا۔ گھر بار بھی بہت بڑا اور خوبصورت بنا ہوا ہے۔ باقی گھر والوں سے تو آپ سب یہاں مل لیے تھے۔ دادی جان نے بے چین ہو کر پوچھا کہ جب لڑکا بھی بہت پسند آیا اور گھر بار بھی، تو تم لوگ چپ چپ کاہے کو تھے؟ ماما نے دادی جان کے سوال پر مسکراتے ہوئے بتایا کہ سب ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ لوگ سرگودا کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ بات ہمیں وہاں پہنچ کر معلوم ہوئی جب گاڑی شہر میں داخل ہونے کے بعد ہمیں آگے کا ایڈریس دیا گیا۔ دادی جان سمیت ہم سب بھی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد دادی جان نے ہی خاموشی توڑی اور کہنے لگی کہ بہو، اگر رشتہ بہت اچھا ہے تو گاؤں ہو یا شہر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اچھا لڑکا اور اس کے گھر والوں سے مطلب ہے نا۔ گھر والے اور لڑکا اچھا ہو تو گھر شہر میں ہو یا گاؤں میں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دادی جان کی تائید میں دادا جان نے بھی یہی کہا کہ بھائی گاؤں کا صاف ستھرا ماحول ان کو بہت بھایا تھا اور ماما پاپا بھی اب مطمئن ہو گئے۔ مگر میری رائے جاننے کے لیے ماما نے مجھ سے بھی پوچھا۔ ہم سب آپس میں بہت دوستانہ ماحول میں رہتے تھے، اس وجہ سے ماما نے سب کے سامنے ہی مجھ سے سوال کیا۔ میں ایک دم جھیپ گئی، مگر پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے میں نے ماما سے کہا کہ آپ سب جیسا مناسب سمجھے، میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ میرا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میرے بھائی اور بہن نے شور مچانا شروع کر دیا کہ واہ بھائی، لڑکی تو گوڈے گوڈے راضی ہے۔ دوسرے دن دادی جان سے ماما نے میری ہونے والی ساس کو فون کر کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ جیسے ہی ہانیہ BA کے امتحان دیتی ہے تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ رانیہ ویسے بھی بیاہ کر خالہ کے گھر جا رہی ہے جو اگلی گلی میں ہی ہے، تو وہ اپنی پڑھائی شادی کے بعد بھی پوری کر لے گی، مگر ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے۔ میری ساس نے بھی خوشی خوشی یہ فیصلہ قبول کر لیا اور پھر 6 مہینے بعد میری شادی طے کر دی۔ باقاعدہ طور پر منگنی کے لیے وہ لوگ اگلے ہفتے آنا چاہتے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اگلا ہفتہ آن پہنچا جب وہ لوگ بڑی دھوم دھام سے پوری تیاری کے ساتھ منگنی کرنے ہمارے گھر آئے۔ منگنی میں بھی وہ لوگ عمیر کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ میری ساس نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی اور ڈھیر سارے کپڑے، زیور اور مٹھائیاں دے کر گئے۔ میری بہن کی منگنی بھی میرے ساتھ ہی کی گئی اور خالہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ منگنی کے بعد عمیر سے فون پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں بہت خوش تھی، عمیر بہت اچھے تھے۔ ہم اکثر شادی کی رسموں اور اپنے اپنے خاندان کے رواجوں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ہماری شادی کی تیاریاں دونوں گھروں میں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ میری ساس اس دوران 5-6 چکر لگا چکی تھی، کبھی اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ آتی تو کبھی چھوٹی بیٹی کے ساتھ۔ ناپ کے لیے میرا جوڑا، جیولری کے ناپ، سینڈل کا ناپ سب لے کر گئیں اور ہمارے شہر سے ہی میری پسند کی شاپنگ بھی کروائی۔ ولیمے کا ڈریس میری پسند کا خاصا مہنگا بنوایا تھا انہوں نے، اور ولیمہ بھی سرگودا کے ایک بڑے شادی ہال میں رکھا تھا۔
جب وہ شادی سے مہینہ پہلے ہمارے ہاں آئیں تو انہوں نے امی سے کہا کہ جہیز کے سوٹوں میں کوئی بھی کالے رنگ کا سوٹ نہ بنائیں اور نہ ہی پورے جہیز میں کوئی چیز کالے رنگ کی ہو۔ یہ بات ہمارے لیے بہت عجیب تھی کیونکہ ہم تو ایسے کسی رنگ یا چیز کے بارے میں وہم پال کر پابندیاں لگانے کے حامل نہیں تھے، نہ ہی میری خالہ نے رانیہ کے جہیز کے لیے ایسی کوئی بات کی تھی، مگر دادی جان نے کہا کہ کچھ عورتیں کالے رنگ کے کپڑوں یا چیزوں کے حوالے سے بری اور جہیز میں بہت محتاط ہوتی ہیں۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اگر وہ پسند نہیں کرتی تو ہم ان کی بات کا احترام کرتے ہوئے ویسا ہی کریں گے جیسا وہ چاہتی ہیں۔ اور پھر چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے جہیز میں کالے رنگ کے جوڑے لیے، نہ کوئی اور چیز۔ حالانکہ کالا رنگ میری کمزوری تھا۔ عورتوں اور برتنوں کی خریداری کرتے ہوئے مجھے ایک ڈنر سیٹ بھی کالے رنگ میں پسند آیا تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا، اور میرا دل اس پر ایسے فدا ہوا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی، مگر ماما نے منع کر دیا کہ وہ نہیں لینا۔ مگر دل ہے کہ مانتا نہیں کہ مذاق میں نے ماما کو منتیں کرتی نگاہوں سے دیکھا تو ماما نے کہا تھا، ٹھیک ہے میں یہ پورا سیٹ تمہارے لیے خرید لیتی ہوں، مگر جہیز میں نہیں رکھوں گی۔ ہاں شادی کے بعد جب آؤ گی تو کسی چکر میں اپنے ساتھ لے جانا۔ ماما کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی اور پھر وہ ڈنر سیٹ بھی ہم نے خرید لیا۔ شادی کی تیاریوں نے ہمیں بہت تھکا دیا تھا۔ شادی میں صرف 2 ہفتے باقی تھے جب میری ساس کا فون آیا۔ انہوں نے امی سے جو بات کی وہ بھی کم از کم ہمارے لیے کچھ عجیب سی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان میں رواج ہے کہ بہو کے گھر والے لڑکے والوں کے ہر فرد کے لیے کپڑے بنا کر جہیز میں لگاتے ہیں۔ اس میں اتنا کچھ عجیب نہیں تھا، مگر بات یہ تھی کہ انہوں نے پورے خاندان یعنی عمیر کی پھوپھیوں اور خالاؤں کے جوڑے بنانے کو کہا تھا، وہ بھی ان کے شوہروں سمیت۔ ماما کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھلا یہ کیا تک ہوئی، دلہا کے گھر والوں کو تحائف میں جوڑے دینا تو سمجھ آتا ہے، مگر دلہا کی پھوپھیوں اور خالاؤں کو کس لیے دیے جائیں؟ اور ماما چاچے بھی پیچھے نہیں تھے۔ دادی جان نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے ماما سے ان کی بات ماننے کو کہا اور کافی خرچہ ان جوڑوں پر ہو گیا جو میری ساس صاحبہ نے ناموں کی فہرست دی تھی۔ یہ کوئی 50 کے قریب جوڑے بنے تھے۔ بہرحال اب شادی سے 2 ہفتے پہلے کوئی بدمزگی تو کرنی نہیں تھی، لہٰذا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماما نے میری ساس کو مطمئن کر دیا کہ ساری تیاری مکمل ہے۔ پھر شادی کا خوبصورت دن بھی آ گیا۔ ہم دونوں بہنیں دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور جب ہمارے دلہا ہم دونوں کے پاس بیٹھے تو تمام رشتہ دار تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ میری ساس اور نندوں نے خوب زیور پہن رکھے تھے اور میری بری بھی بے حد قیمتی اور خوبصورت تھی۔ رسموں میں بھی دب کھول کر پیسہ خرچ کیا اور شادی کا دن خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوا۔ رانیہ بھی آ کر اسی شہر میں خالہ کے گھر گئی تھی جسے خالہ نے بڑے ارمانوں سے رخصت کروایا تھا، اور میں بھی آ کر اپنے شہر سے دور اپنے سسرالی گاؤں کے لیے گاڑی میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم گھر پہنچے۔ میرا شاندار استقبال کیا گیا۔ مجھے گھر میں داخل ہوتے ہی میری ساس نے سونے کے کنگن تحفے میں دیے اور کہا کہ یہ ان کے خاندانی کنگن ہیں جو بڑی بہو کو دیے جاتے ہیں۔ پھر مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میری نندیں مجھے بٹھا کر چلی گئیں۔ تب میں نے گھونگھٹ اوپر کر کے کمرے میں نظر دوڑائی۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا جن کی مہک میری سانسوں میں گھلنے لگی، اور ایک خوشگوار احساس نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کمرے کا رنگ و روغن، فرنیچر، پردے، غرض کی ہر چیز بہت قیمتی اور دیدہ زیب تھی۔ میں ابھی کمرے کا جائزہ لینے میں مشغول تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے گھونگھٹ گرا کے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں میری ساس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے ان کے کہنے پر گھونگھٹ ہٹایا تو انہوں نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے ایک پڑیا بھی میرے سامنے کی اور کہنے لگی، چلو بہو جلدی سے یہ دودھ کے ساتھ یہ سفوف کھا لو اور آنکھیں بند کر کے بیٹھو تاکہ میں تم پر دم کر سکوں۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی اور ایک ٹک ان کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تو میں نے ان سے دودھ کا گلاس لے لیا اور ہمت کر کے پوچھا کہ ماما یہ سفوف کیسا ہے؟ انہوں نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بہو ایسے سوال نہیں کرتے ساس سے، مگر تم پوچھ رہی ہو تو بتا دیتی ہوں۔ یہ ہمارا خاندانی سفوف ہے جو نسل در نسل ہم اپنی بہوؤں کو شادی کی رات دودھ کے ساتھ کھلا کر دم کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسل ہر شر سے محفوظ رہ سکے۔ میں ان سے مزید سوال کرنا چاہتی تھی کہ یہ سفوف کس چیز کا بنا ہوا ہے اور کس نے بنایا اور اس سے نسل کا کیا تعلق، مگر میرے بولنے سے پہلے ہی ساس صاحبہ نے مجھے جلدی سے دودھ پینے اور سفوف کھانے کا اشارہ کیا اور کچھ پڑھنے لگ گئی۔ میں نے پڑیا کھولی تو زردی مائل رنگ کا باریک پاؤڈر سا تھا جس کی کوئی بو تھی نہ ذائقہ۔ میں سفوف منہ میں ڈال کر دودھ پی رہی تھی اور میری ساس منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے 7 مرتبہ مجھ پر پھونک ماری اور میری پیشانی پر پیار کر کے دعا دینے لگی اور پھر کمرے سے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد میرے خوابوں کا شہزادہ کمرے میں داخل ہوا اور پھر زندگی کے سفر کی ایک حسین شروعات ہوئی۔ دوسرے دن ولیمہ بھی بہت شاندار رہا اور ولیمے میں میرے گھر والوں نے بھی شرکت کی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ دادی، ماما اور بھابھیوں کو میں نے وہ دودھ اور سفوف والی بات بتائی تو ماما نے کہا، لگتا ہے تمہاری ساس نہ صرف پرانے خیالات کی ہیں بلکہ وہ کچھ رسم و رواجوں اور وہموں کا بھی شکار ہیں۔ بس ان کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کرو اپنا بھی مکمل خیال رکھنا۔ میری بہن رانیہ بھی اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی۔ وہ اور میں دونوں ہی بہت خوش تھے اور ہمیں دیکھ دیکھ کر ہمارے گھر والے بہت خوش ہو رہے تھے۔ 2 دن بعد میری بڑی نند اور عمیر مجھے لینے آئے۔ دادی جان اور تمام گھر والوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں ان کے ساتھ بھیج دیا۔
वैसे तो ससुराल में सब कुछ ठीक बल्कि बहुत अच्छा था। सास ससुर और नंदे और बाकी मिलने वाले भी अच्छे थे, मगर कुछ बातें अजीब सी थीं जो शायद शहर और गांव के फर्क की वजह से भी थी। मेरी सास तो पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, मगर नंदे थोड़ा बहुत पढ़ी हुई थी। दोनों का ससुराल गांव में ही था और वो हर दूसरे दिन मैके आ जाया करती थी। आते ही मेरे कमरे का चक्कर लाजमी लगाती और मेरी चीज़ों को देख देख कर उनके बारे में सवाल करती कि कितने की है, किसने दी, कहाँ से ली, वगैरह वगैरह। इन सवालात से मैं कुछ उलझ सी जाती, मगर मुझे अपनी नंदों को खफा तो करना नहीं था, इसलिए खुश मिजाजी के साथ जवाब देती रहती। जब वो आती तो उनके शौहर भी रात को यहाँ आ जाते और खाना वाना खाकर ही फिर अपने घर की राह लेते। बड़ी नंद के बच्चे बहुत शरारती थे और छोटी नंद के बच्चे छोटे थे, मगर कम किसी से न थे। सारा दिन घर में शोर शराबा करते और कुछ न कुछ तोड़ कर जाना उनका मशगला था। ससुर का मिजाज खुश्क सा था, वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे और देवर भी पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ था। उमैर की तरह उसकी पढ़ाई पर भी काफ़ी तवज्जो दी जाती थी और मैट्रिक के बाद उसे शहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वो वहीं हॉस्टल में रहता था। मेरे शौहर उमैर सरगोधा में अपने ऑफिस जाते, उनके आने जाने में भी काफ़ी वक्त लग जाता था। वो बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अजीब शख्सियत की मालिक थी वो मेरी सास थी, जिनको हर चीज़ में कोई ना कोई वहम सताने लगता था और आते जाते कुछ न कुछ पढ़कर फूंके मारना उनकी आदत में शामिल था। ख़ास तौर पर मेरे उठने बैठने पर काफ़ी नज़र रखती और बात बात पर मुझे टोका करती थी। और फिर खैर से जब मेरे यहाँ खुशखबरी हुई तो सब बेहद खुश हुए, लेकिन मेरी सास ने खुशी के साथ साथ मेरा सांस लेना भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। और तो और शादी के 6 महीने गुजरने के बाद भी काले रंग का कपड़ा या कोई चीज़ इस्तेमाल करना सख्ती से मना था। मुझे याद है कि जब मैं अपना पसंदीदा ब्लैक डिनर सेट अम्मी के घर से ससुराल लाई थी तो सास साहिबा ने कैसे कैसे इंकशाफात किए थे और फौरन उस डिनर सेट को पेटी में डलवा दिया था और कहा कि ये बर्तन कभी इस्तेमाल मत करना बहू, और ना ही काला सूट पहनना है। और अब जब से खुशखबरी मिली थी तब से तो किसी न किसी रंग में कोई ना कोई नक्स निकाल लिया जाता। कभी मुझे मीठी चीज़ पका कर देती जिसमें ठंडा होने पर कोई ना कोई सफूफ मिला देती, और कभी ठंडी चीज़ पर दम करके मुझे पिलाती या खिलाती। इन्हीं दिनों में जब चांद गिरन आया तो मानो मेरी कमबख्ती आ गई। सारी रात मुझे सोने तो दूर लेटने तक न दिया। मेरी सास चौकीदार बनकर मेरी पहरेदारी करती रही और सुबह तक जब मेरी कमर टूटने वाली हो गई तो मुझे सोने की इजाज़त मिली। उमैर भी उन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, मगर माँ को क्या कहते, खामोश रहते और मुझे भी हिम्मत से वक्त गुजारने का कहते कि सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके 9 माह गुजरे, मगर जैसे गुजरे वो मुझे पता है। और फिर मेरी डिलीवरी का दिन आ गया। मुझे 9 महीनों में बहुत कम डॉक्टर के पास ले जाया गया, मगर सास मेरा ख्याल बहुत रखती थी। हम शहर के बड़े अस्पताल में थे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद ऑपरेशन का कहा और फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। बाहर मेरी सास, नंदे, उमैर और मेरी ममा और बड़ी भाभी भी इंतज़ार में बैठी मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। 3 घंटों के तवील ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहिबा ने मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश की खबर घर वालों को दी, मगर साथ ही एक बुरी खबर सुना दी कि बच्चे के 2 सर हैं। इस वजह से बहुत मुश्किलात पेश आईं और बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये खबर उमैर समेत तमाम घर वालों पर बिजली की तरह गिरी। बच्चे के 2 सर होना बहुत अजीब और परेशान कुन बात थी और समझ से बाहर था कि अब क्या होगा। मुझे जब होश आया तो बेटे की पैदाइश का बताया गया, मगर बच्चे के 2 सरों वाली बात मुझसे छुपा ली गई और कहा कि कुछ सांस का मसला है, इस वजह से बच्चा आईसीयू में है। मेरी सास ने तो चुप साध ली थी और वो हॉस्पिटल रुके भी नहीं। मेरे पास मेरी मामा और भाभी थे। डॉक्टर ने 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज का कहा, लेकिन मैं अपने बच्चे को देखना चाहती थी। फिर मामा ने मुझे बहुत प्यार से समझाते हुए संभालते हुए पूरी बात मुझे बता दी, जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं होगा, मगर मेरे हाथ में था भी क्या। उमैर भी परेशान थे, मगर उन्होंने मुझे संभाला, हिम्मत दिलाई और हौसला दिया कि जो अल्लाह को मंजूर सब बेहतर होगा। मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में ही रखा गया और मुझे 3रे दिन घर भेज दिया गया। बच्चे के पास उमैर ही रुके थे। घर पहुंचते ही मेरी सास ने अजीब सा रवैया अपनाया हुआ था। उन्होंने मेरी मामा से भी ठीक से बात नहीं की, मगर मेरी मामा मुझे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती थी। मेरी नंदे घर आई तो अजीब ही बातें करने लगीं कि पूरे गांव में बातें हो रही हैं कि न जाने मियाँ बीवी से शादी की रात ऐसी क्या गलती हुई कि 2 सरों वाला बच्चा पैदा हुआ और जाने क्या क्या। उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं अपनी मामा के गले लगकर बहुत रोई। इतने में हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये खबर और भी रुलाने वाली थी। उमैर बच्चे को लेकर घर आए और फिर चंद लोगों ने मिलकर बच्चे को दफना दिया। मामा, मेरी सास और उमैर से इजाज़त लेकर मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ पहुँचकर मैं खूब रोई। मुझे दादी जान ने बहुत समझाया, प्यार दिया, भाभीियों ने मेरी दिल जोई की और फिर कुछ दिन बाद रानिया के यहाँ बेटी पैदा होने की खबर ने मुझे संभलने की हिम्मत दी। एक सदमा बर्दाश्त करने के बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई थी। रानिया की बेटी को अपनी गोद में लेकर मुझे सारे गम, सारे दर्द भूल गए। मैं 2 माह अपनी माँ के घर ही रही। उमैर कभी आ जाते, वरना रोज़ाना फ़ोन करते।
وہ اسی محبت اور اپنائیت سے مجھ سے باتیں کرتے، مجھے سمجھاتے کہ اولاد ہمارے نصیب میں ہوگی تو ہمیں ضرور ملے گی، مگر میں اپنی ساس کی باتوں سے پریشان تھی اور عمیر بھی یہ بات جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں نے امی کو سمجھایا ہے۔ پھر 2 ماہ کے بعد عمیر مجھے گھر لے گئے۔ ساس نے پھر ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، مگر چپ چپ رہتی تھی۔ عمیر کی محبت اور ساتھ نہیں مجھے دوبارہ زندگی کو پہلے کی طرح جینے کا حوصلہ دیا۔ میں سجتی سمرتی اور گھر کے کاموں میں بھی دل لگاتی۔ میں نے دادی جان اور ماما کے کہنے پر اپنی ساس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ان کی خدمت کرتی، ان سے باتیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے مشورہ لیتی، ان کی ہر بات توجہ سے سنتی اور دل سے مانتی۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ میرے ساتھ نرم پڑ گیا اور مزید 3 ماہ گزرنے کے بعد اللہ نے پھر سے میری گود ہری کرنے کا انعام مجھے دیا۔ اب کی بار عمیر نے میرا مکمل چیک اپ کروایا اور وہ خود میری دوا کے ساتھ ساتھ میرے کھانے پینے پر خاص توجہ دیتے تھے۔ میں اپنی کیفیت اور حالت سے سب کچھ اپنی ساس سے ڈسکس کرتی، جس سے ان کو یہ محسوس ہوتا کہ میں اپنی ایسی حالت میں بھی ان کی بہت پرواہ کرتی ہوں۔ وقت بہت اچھا اور سکون سے گزر رہا تھا، اور وقت کا کام تو ہے ہی گزر جانا، اور پھر سے ایک بار وہ دن آ گیا جب میری گود بھر جانی تھی۔ میرا اس بار بھی آپریشن ہی ہونا تھا، مگر ڈاکٹر کے مطابق سب کچھ بالکل ٹھیک اور سیٹ تھا۔ میری ساس، میری ماما اور بڑی نند ہاسپٹل میں تھی، جن کے ساتھ عمیر بھی کوریڈور کا چکر پہ چکر لگا رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے ننھا سا فرشتہ میری ساس کی گود میں تھما دیا تو وہ صدقے واری جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تو سب میرے پاس آئے۔ میری بھابیاں، بھائی اور ہانیاں بھی اپنے شوہر سمیت وہاں پہنچ چکے تھے۔ میری نندیں بھی موجود تھیں اور میری ساس سب سے زیادہ خوش تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھ پہ ساری کائنات کو وار دیتی۔ وہ میرے پاس آئیں اور میری پیشانی پر پیار کر کے مجھ سے معافی مانگنے لگیں کہ جو ہوا وہ بالکل ہماری کم علمی کا نتیجہ تھا۔ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ کے کاموں میں دخل نہیں ہو سکتا، اور وہی مالک ہے جسے جو چاہے عطا کرتا ہے، آزماتا ہے اور پھر بہترین سے نواز دیتا ہے۔ پہلے بچے کے 2 سروں کو ہم نے جاہلیت میں آ کر جانے کیا کچھ کہا، مگر اس میں تو کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر خوشی سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے ان کا ہاتھ اپنائیت سے اپنے ہاتھ میں لے کر مبارکباد دی اور سب خوشی سے مسکرا اٹھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔